اگلی صبح نہال کی آنکھ کھلی تو مریم کو بیڈ پر سوتا دیکھ کر وہ حیران ہوا، مگر پھر اسے یاد آیا کہ اب تو وہ اس کی بیوی ہے۔ اسی مریم پر بہت غصہ تھا کیونکہ مریم نے اس کے ساتھ دھوکہ کیا، لیکن وہ بھی تو نہال تھا، وہ اس سے ثبوت لے کر ہی رہے گا۔ وہ اٹھ کر فریش ہونے چلا گیا اور جب باہر آیا تو مریم جاگ چکی تھی اور الماری میں سے کچھ تلاش کر رہی تھی۔ گڈ مارننگ مسٹر نہال، میرے کھڑوس سے ہسبینڈ۔ اسے دیکھتے ہی مریم مسکرا کر بولی تو نہال نے کوئی جواب نہ دیا اور اسے بازو سے پکڑ کر پیچھے کیا اور الماری سے اپنی یونیفارم نکالنے لگا۔ کہاں جا رہے ہو تم؟ مریم نے سے پوچھا تو وہ گھور کر بولا، تم سے مطلب؟ میں جہاں مرضی جاؤں۔ ہاں، اب مجھ سے ہی سارے مطلب ہیں، ہر بات بتانی پڑے گی تمہیں، مریم نے سے کہا۔ خواب مت دیکھو مریم، نہال احمد کسی سے پوچھ کر یا بتا کر کوئی کام نہیں کرتا، اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جتا کر بولا اور یونیفارم چینج کرنے چلا گیا۔ آئے بڑے، بہت غرور ہے تمہیں، تمہارا غرور تو میں توڑ دوں گی، میں بھی مریم ہوں، کوئی عام لڑکی نہیں جو تم سے ڈر جائے۔ نہال یونیفارم پہنے باہر نکلا، اپنے بال بنائے اور نیچے چلا گیا اور اس کے جاتے ہی مریم فریش ہو کر باہر نکلی۔ اس نے گرے جینز کے ساتھ سلور شرٹ پہنی تھی جو اس پر بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بالوں کو کھلا چھوڑ کر اس نے پنک لپسٹک لگائی اور وہ بھی نیچے چلی آئی۔ سبھی لوگ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ مریم نے مسکرا کر سبھی کو سلام کیا تو سبیحہ بیگم نے پوچھا، ارے مریم اتنی جلدی اٹھ گئی؟ جی آنٹی، نہال جلدی اٹھ جاتے ہیں نا تبھی، وہ مسکرا کر بولی تو نہال نے غصے سے اس کے کپڑوں کی طرف دیکھا۔ مریم بیٹے، یہ کپڑے کیوں پہن لیے؟ وہ کپڑے پہنتی نا جو میں نے بنوائے تھے، میرا مطلب نئی دلہن جینز شرٹ تھوڑی پہنتی ہے۔ آنٹی، مجھ سے وہ کپڑے نہیں پہنے جاتے نا، میں ان میں زیادہ ایزی فیل کرتی ہوں، مریم نے کہا تو سبیحہ بیگم چپ ہو گئی، جبکہ صدف، اریبہ اور علی خاموشی سے ناشتہ کر رہے تھے۔ اچھا کوئی بات نہیں بیٹا، جیسے تمہیں اچھا لگے، لیکن لڑکیوں پر مشرقی لباس زیادہ اچھا لگتا ہے، مستقیم صاحب نے کہا تو مریم نے مسکرا کر سر ہلایا۔ تبھی نہال نے غصے سے کہا، مریم یہ کپڑے بدل کر آؤ فوراً۔ مگر میں اب چینج کر چکی ہوں۔ مریم تم نے سنا نہیں میں نے کیا کہا؟ اسے آنکھیں دکھا کر بولا تو مریم بولی، مجھے معلوم ہے نہال کہ تمہاری آنکھیں بہت پیاری ہیں، اب اتنی بڑی کر کے مت دکھاؤ، میں ڈر جاؤں گی، مریم نے ہنس کر کہا تو علی کا کہکہا نکل گیا۔ بھائی بھابھی مذاق بہت اچھا کرتی ہیں، اریبہ نے علی کو کونی مارتے ہوئے کہا۔ لگتا ہے کہ تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی ہے نا؟ نہال کے ماتھے پر بل پڑے تھے۔ ارے نہال، آج تو پہلا دن ہے تمہاری شادی کا اور ابھی سے تم مریم پر غصہ ہو رہے ہو، سبیحہ نے اسے ٹوکا تو وہ بولا، ماں پلیز آپ اس کی طرفداری مت کریں، نہال نے کہا اور ناشتہ ادھورا چھوڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کہاں جا رہے ہو تم؟ ڈیوٹی پر جا رہا ہوں ماں، یہ کہتے وہ باہر نکل گیا تو مریم بھی فوراً اٹھ گئی، آنٹی میں بھی چلتی ہوں۔ ارے بیٹا اب تم کہاں جا رہی ہو؟ صدف اور سبیحہ بیگم نے اس کے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ موم ڈیوٹی پر، یہ کہتے وہ بھی باہر نکل گئی اور اس کے جاتے ہی علی اور اریبہ ہنسنے لگے، دونوں ایک جیسے ہیں، صحیح جوڑی بنی ہے ان کی، علی نے ہنس کر کہا تو باقی سب بھی ہنسنے لگ گئے تھے۔ نہال رکو، مجھے بھی ساتھ لیتے چلو، وہ بھاگتی اس کے پیچھے آئی تو وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر بولا، جہاں مرضی جاؤں، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ مجھے کوئی مسئلہ نہیں، مگر مجھے بھی ساتھ لے کر چلو، وہ دوسری سائیڈ سے کار کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ کیا بدتمیزی یہ ہے، نکلو باہر، مجھے ڈیوٹی پر جانا ہے، وہ گاڑی سٹارٹ کرتا ہوا غصے سے بولا۔ ہاں تو مجھے بھی جاب پر جانا ہے، میں تمہاری طرح کوئی فارغ نہیں ہوں، مریم نے بھی غصے سے کہا تو وہ ماتھے پر بل ڈال کر پوچھنے لگا، کیا مطلب، کون سی جاب؟ نہال چپ کر کے گاڑی چلاؤ، مریم نے بھی اسے غصے سے کہا تو نہال بولا، خبردار اگر تم کہیں گئی تو اب تم میری بیوی ہو اور ڈیول کے پاس تو بالکل بھی جاب نہیں کرو گی تم، سمجھی؟ وہ گاڑی سے اترا اور مریم کی سائڈ کا دروازہ کھول کر اسے بازو سے پکڑ کر باہر نکالا تو وہ چیخ کر بولی، تم مجھے روک نہیں سکتے نہال، میں تمہارا شوہر ہوں اور میں تمہیں روک سکتا ہوں۔ اچھا آئے بڑے شوہر،
محبت کرتے وقت تو تم یہ بھول جاتے ہو اور حکم چلاتے وقت تمہیں یاد آ گیا کہ تم میرے شوہر ہو۔ وہ گلا پھاڑ کر بولی تھی، بکواس بند کرو اور میرے سامنے زبان کا استعمال کم کیا کرو۔ وہ روب سے بولا تھا اور سوچ رہا تھا کہ کہاں پھنس گیا تھا وہ۔ آئے بڑے حکم چلانے والے۔ وہ ناک چڑھا کر بولی تو نہال نے کہا۔ نہال اس وقت لیٹ ہو رہا تھا، اسے مزید کچھ کہنا فضول لگا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور نکل گیا اور مریم گھور کر اسے جاتا ہوا دیکھنے لگی۔ ہماری ڈیل کافی اچھی رہی ڈیول، وہ مان گیا، ورنہ ہمیں بھی اچھی طرح منوانا آتا ہے۔ ارسل ڈیول اور غلام بخش ولید سے میٹنگ کر کے آ رہے تھے اور اب ڈیول کے آفس روم میں بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ ہاں بالکل، وجدان نے بس اتنا ہی کہا۔ وہ کسی گہری سوچ میں گم لگتا تھا۔ ہیلو ایوری ون، مریم کی کھنکتی آواز پر تینوں نے دیکھا۔ ارسل نے حیران ہو کر پوچھا، مریم تم آج کیسے آئی؟ کیوں آج کیا ہے؟ مریم نے بھی آگے سے حیرت زدہ ہو کر پوچھا تو ارسل نے کہا، مطلب ابھی کل ہی تو تمہاری شادی ہوئی نا؟ وجدان بھی سرد لہجے میں بولا، شادی مبارک ہو مریم۔ اوہ تھینک یو ڈیول، تم مجھ سے ناراض تو نہیں ہوگے نا؟ مریم وہاں بیٹھتے ہوئے بولی تو وجدان نے کہا، اگر معاملہ محبت کا نہ ہوتا تو اب تک تمہیں سزا مل چکی ہوتی۔ وہ مسکرا کر بولا، لیکن خیر اب میں امید رکھوں گا کہ اس سب کا اثر ہمارے کام پر بالکل نہیں پڑے گا۔ وجدان کے کہنے پر وجدان نے کہا، نور کے بعد مریم وہ پہلی لڑکی تھی جس کی وہ دل سے عزت کرتا تھا، ورنہ جتنا اسے نہال ناپسند تھا، مریم کی خاطر وہ اسے برداشت کر ہی گیا تھا۔ ڈیول میں اپنی پرسنل لائف سے اس سب کو دور رکھوں گی۔ مریم نے یقین دہانی کہی، تبھی دروازہ نوک ہوا اور نور اندر داخل ہوئی۔ وجدان مجھے آپ کی اسٹڈی روم کی چابی چاہیے۔ نور کی بات پر وہ چاروں چونکے تھے۔ وجدان نے کہا، تمہیں لاسٹ ٹائم میں نے بتایا تو تھا وہیں ہوتی ہیں، جا کر وہاں سے لے لو۔ زینی کو حیرت ہوئی کہ وجدان نے نور کو کون سی جگہ کا بتایا ہوگا، تبھی اس نے ایک بات بناتے ہوئے کہا، وہ میں بھول گئی تھی نا۔ اچھا وہ الماری کی لاکر میں پڑی ہیں کیز، لے لو۔ وجدان نے بھی اپنی حیرت چھپاتے ہوئے کہا۔ تبھی مریم نے نور سے پوچھا، کیسی ہو نور؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ زینی نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، الحمدللہ میں بھی ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ اب تو وامٹنگ نہیں ہو رہی نا تمہیں زیادہ؟ مریم نے اس کی طبیعت کو پوچھا تو وجدان اور زینی دونوں حیران رہ گئے۔ وہ فوراً بولی، نہیں تو اب تو میں بالکل ٹھیک ہوں۔ کیا ہو نور، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وجدان نے پوچھا تو زینی بولی، میں ٹھیک ہوں وجدان۔ نور تم نے ڈیول کو ابھی تک بتایا نہیں؟ مریم کو تعجب ہوا تو وہ فوراً بولی تھی، نہیں وجدان پریشان ہو جاتے نا، تبھی میں نے نہیں بتایا۔ زینی نے مسکرا کر کہا تو مریم حیران ہو کر بولی، لیکن یار یہ تو خوشی کی بات ہے، تمہیں بتانا چاہیے تھا نا۔ مریم کے کہنے پر سبھی لوگ حیران ہوئے۔ وجدان غصے سے بولا، مریم کیا بات ہے، سیدھی طریقے سے بتاؤ مجھے۔ اوکے، ویسے تو یہ بات نور کو خود بتانی چاہیے تھی، پر میں بتا دیتی ہوں کہ تم بہت جلد فادر بننے والے ہو۔ وہ نور کو دیکھ کر شرارت سے بولی تو وجدان ایک دم اٹھ کر نور کے پاس آیا، کیا یہ سچ ہے نور؟ اور بے یقینی سے بولا، اور زینی تو گھبرا گئی اور ہاں میں سر ہلایا تھا۔ تو تم نے مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی نور؟ وہ بے تاثر لہجے میں بولا تو سبھی وجدان اور نور کے رویے پر حیران تھے۔ وجدان جتنی محبت نور سے کرتا تھا اس حساب سے اسے بہت خوش ہونا چاہیے تھا، لیکن دونوں کا رویہ عجیب تھا۔ I'm sorry، مجھے یاد نہیں رہا، اب میں چلتی ہوں۔ سبھی کی حیران نظریں سے دیکھ کر زینی نے کہا اور اپنی جان چھڑاتی وہاں سے چلی گئی۔ تبھی ارسل کھڑا ہوا اور مسکرا کر بولا، مبارک ہو ڈیول۔ غلام بخش نے بھی اسے مبارکباد دی۔ مریم نے نوٹ کیا کہ دونوں کا رویہ عجیب تھا، یعنی کچھ گڑبڑ تھی۔ نور کو اب تک بتا دینا چاہیے تھا، کچھ غلط تھا جو وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ وہ ایک تپتے ہوئے صحرائی میدان میں ننگے پاؤں بھاگ رہی تھی۔ وجدان اور نہال دونوں ہی اس سے دور کھڑے تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے وجدان کی طرف بڑھ رہی تھی جب گولیوں کی آواز آنا شروع ہوئی اور وہ خون میں نہا گئی۔ وجدان اور نہال غائب ہو گئے۔ وہ صحرا میں بیٹھی رو رہی تھی، تب اس کی آنکھ ایک جھٹکے سے کھلی۔ وہ کرسی پر رسیوں سے بندھی تھی۔ کتنا عجیب خواب دیکھا تھا اس نے۔ اس کے خواب بنا مقصد کے نہیں تھے، پہلے بھی اسے خواب آتے تھے اور وہ سچ ہوئے تھے۔ اس کا دل بہت گھبرا رہا تھا
اور نہ جانے کیا ہونے والا تھا. یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دل بیٹھ جائے گا. اس نے آیت الکرسی پڑھی اور مزید صورتیں پڑھنے لگی. اس نے اللہ سے سب کی خیر کی دعا مانگی. نہ جانے کیا ہونے والا تھا، وہ اس بات سے بالکل انجان تھی. نہال آج پھر ڈی ایس پی شیراز علی کے آفس میں موجود تھا، جو اسے آرڈر دے رہے تھے کہ نہال تمہیں کل ہی ترکی کے لیے روانہ ہونا ہے. بلیک کنگ آج کل ترکی میں ہوتا ہے. ابھی ہم اسے گرفتار تو نہیں کر سکتے، لیکن وہاں پر مسٹر حکمت جو کہ ہمارے ایجنٹ ہیں وہ تمہاری ہیلپ کریں گے. جی ٹھیک ہے سر. اور سر ڈیول کے بارے میں واپسی پر کام کروں گا. بس ایک آخری کام ہے، پھر یہ دونوں ڈان جیل میں ہوں گے. گڈ، ایسا ہی ہوگا. بس تم نے بہت احتیاط سے کام لینا ہے. حکمت بلیک کنگ کے گینگ میں اس کا بندہ بن کر کام کرتا ہے. وہ تمہاری بلیک کنگ سے ملاقات کروا دے گا. اس کے سامنے تم مافیا کے بندے بن کر جاؤ گے اور تمہارا نام ایڈم الطاف ہوگا. یہ تمہارا پاسپورٹ اور ویزا ہے. شیراز علی نے اسے وہ لفافہ تھمایا. اوکے سر، تھینک یو. اور میں انشاءاللہ کامیاب لوٹوں گا، اگر آپ دعا کیجیے گا. وہ سیلوٹ کرتا ہوا باہر نکل آیا تو شیراز علی مسکرا کر بولے، میں دعا کروں گا کہ اللہ تمہیں کامیاب کرے. مریم ابھی تھوڑی دیر پہلے لوٹی تھی. سبیہ بیگم نے اسے سمجھایا تھا کہ ابھی کچھ دن جاب سے چھٹی کر لے، نئی شادی ہے. مریم نے خاموشی سے ان کی بات سن لی. وہ ٹھیک ہی کہہ رہی تھی، لیکن نہال بھی تو ایسا کرے. اس نے سب کے ساتھ ڈنر کیا. نہال گھر نہیں آیا تھا. مریم کمرے میں بیٹھی کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی. رات کے 12 بج گئے تھے. تبھی دروازہ کھلا اور نہال اندر آیا. مریم نے نوٹ کیا کہ وہ یونیفارم میں اور بھی زیادہ ہینڈسم لگتا تھا. اس کے آتے ہی وہ روب سے بولی، اتنی دیر سے کیوں آئے ہو؟ اپنے کام سے کام رکھو تم مریم. وہ غصے سے بولا اور اپنے شوز اتارے اور چینج کرنے چلا گیا. کھڑوس کہیں کا، سیدھی طرح کبھی بھی بات نہیں کرے گا. مریم منہ بناتے ہوئے بولی. وہ چینج کر کے باہر آئے تو مریم سے پوچھنے لگا، آج کہاں گئی تھی تم؟ میں اپنی جاب پر گئی تھی نا. میں نے تمہیں منع کیا تھا، پھر بھی تم گئی تھی وہاں پر. وہ غصے سے اس پر دھاڑا تو مریم بولی، تم تو مجھے جینے سے بھی منع کرو گے تو کیا میں جینا چھوڑ دوں؟ بہت بکواس آتی ہے نا تمہیں. وہ اس کی کلائی پکڑ کر غصے سے بولا، دیکھو میں نور نہیں جو تم سے ڈرتی رہوں اور پھر روتی رہوں. میں مریم ہوں. بے شک تم سے محبت کرتی ہوں، لیکن عزت نفس بہت پیاری ہے مجھے. وہ اپنی کلائی چھڑاتے ہوئے بولی، لیکن نہال کی گرفت بہت مضبوط تھی. ہاں بالکل، تم نور ہو بھی نہیں سکتی. وہ جھٹکے سے اس کی کلائی چھوڑ کر بولا اور لیپ ٹاپ لے کر صوفے پر بیٹھ گیا تو مریم نے بھی غصے سے لائٹ بند کی اور بیڈ پر کمبل اور اوڑھ کر لیٹ گئی. وجدان آج آفس گیا ہوا تھا. زینی نے اسٹڈی روم کی چابی ڈھونڈی اور اسٹڈی روم میں آ گئی. وہاں کتابوں کے ریکس تھے. ایک سائڈ پر 2 لاکرز تھے. یقیناً وہ فائل انہی میں ہوگی. اس نے لاکرز کی کیز ڈھونڈی لیکن اسے نہیں ملی. اس نے دراز بھی چیک کیے مگر وہ ڈھونڈ نہ پائی. شاید وجدان کیز اپنے پاس رکھتا ہوگا. ایک دراز بھی لاک تھا، شاید اسی میں لاکر کی ہو. وہ وہیں بیٹھ کے اور دوسری فائلز دیکھنے لگی. وہ عام سی فائل تھی. وہ کون سا پیشہ ورانہ کرمنل تھی، ورنہ وہ لاکر کھول لیتی. اس نے بیزاری سے اسٹڈی روم بند کیا اور باہر نکل آئی. کھٹ پٹ کی آواز سے مریم کی آنکھ کھلی تو اس نے کمبل ہٹا کر دیکھا. نہال اپنی پیکنگ کر رہا تھا. مریم کی تو پوری آنکھیں کھل گئی اور وہ اٹھ بیٹھی. تم کہاں کی تیاری کر رہے ہو؟ میں ترکی جا رہا ہوں کچھ دن کے لیے. نہال نارمل سے موڈ میں بولا تو مریم حیرت زدہ ہو کر بولی، لیکن کیوں؟ زیادہ سوال مت کرو، میری فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے، کچھ دن تک آ جاؤں گا. ٹھیک ہے، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی. مریم میں کام سے جا رہا ہوں، کہیں گھومنے تھوڑی جا رہا ہوں. مجھے نہیں پتا، بس میں نے بھی ساتھ جانا ہے. وہ ضد کر کے بولی تو نہال نے کہا، میری شام کی فلائٹ ہے، ابھی تو میں کام سے جا رہا ہوں، ماما کو بتا دینا. وہ سوٹ کیس سائڈ پر رکھتا نکل گیا. اور مریم اس کے بغیر اتنے دن کیسے رہ لیتی؟ وہ بھی اس کے ساتھ جائے گی. اس نے یہ پکا ارادہ کر لیا تھا. وہ آنکھیں بند کے لیٹی تھی. جب اس کے موبائل پر رنگ ہوئی تو اس نے دیکھا ارسل کی کال تھی. کیسی ہو ماہی؟ میں ٹھیک ہوں ارسل، تم سناؤ؟ بس تم سے بات کر رہا ہوں تو اب تو بالکل ٹھیک ہوں. اوف ارسل، فلرٹ پن تمہارا نہیں گیا ابھی تک نا؟ یار ماہی، اب تو سمجھ جاؤ کہ یہ میرا فلرٹ نہیں بلکہ محبت ہے.
ارسل دہائی دے کر بولا تو ماہین نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے۔ ماہی موسم کتنا اچھا ہو رہا ہے نا؟ ہاں اچھا تو ہے۔ تم یہاں آئی نہیں کافی دن سے، سب ٹھیک تو ہے؟ ارسل بس تھوڑی مصروف تھی نا۔ اچھا میں فون رکھتی ہوں، مجھے ماما بلا رہی ہیں۔ اف یار، ابھی تو بات کرنے کا دل چاہ رہا تھا میرا۔ ارسل نے تنگ آ کر کہا تو وہ بولی ہاں تو کسی اور سے بات کر لو۔ یہ کہتے ہی ماہین نے کال کٹ کر دی۔ تمہیں باس لانے کا انتظام جلد ہی کرنا ہوگا، اب تو گزارا ممکن نہیں۔ ارسل نے فون جیب میں رکھتے ہوئے کہا۔ نورسک نڈھال سی کرسی پر بندی تھی، اب تو اس کی کلائیاں بھی درد سے بھر چکی تھی، یوں لگ رہا تھا کہ اس رسی کلائیوں میں گھس رہی ہو، وہ درد سے کراہ رہی تھی۔ وجدان کہاں ہے آپ؟ اب تک آئے کیوں نہیں؟ مجھے آپ کی ضرورت ہے، اس انتہائی تکلیف دہ لہجے میں بولی تھی۔ کہ آپ پر اس عورت کا جادو چل گیا ہے؟ وہ تکلیف میں لگ رہی تھی اور بول رہی تھی کہ آپ اپنی بیوٹی کو بھول گئے، آخر کیسے آپ اس کا یقین کر سکتے ہیں؟ آپ کو آنا ہی ہوگا وجدان، اپنی بیوٹی کو بچانے کے لیے، ورنہ میں اس تکلیف سے مروں یا نہ مروں، آپ کی اس بے اتنائی سے ضرور مر جاؤں گی۔ وہ اپنے خیالوں میں ہی وجدان سے باتیں کر رہی تھی۔ شام کو نہال واپس پہنچا تو سبھی لاؤنج میں بیٹھے تھے اور مریم بھی ان کے ساتھ بیٹھی مسکرا کر باتیں کر رہی تھی۔ وہ سلام کرتا وہیں بیٹھ گیا اور بولا ماما میری آج فلائٹ کا ٹائم ہو چکا ہے، اور مریم نے آپ کو بتا دیا ہوگا نا؟ ہاں بتا دی ہے۔ تم ریسٹ کرو گے یا ابھی نکلو گے؟ نہیں ماما، ٹائم بہت کم ہے، میں نکلتا ہوں۔ چلو ٹھیک ہے، تم دونوں کی سوٹ کیس ریڈی ہیں؟ میں نے ملازم سے کہہ کر گاڑی میں رکھوا دی ہے، علی تو تم دونوں کو ایئرپورٹ پر چھوڑ آئے گا۔ سبیحہ بیگم نے کہا تو نہال حیرانگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ کیا مطلب ہم دونوں؟ تم اور مریم بیٹا، تم دونوں ترکی جا رہے ہو نا؟ مریم کی ٹکٹس مستقیم نے بک کروا دی ہیں، تم دونوں اکٹھے جاؤ گے۔ ماما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ سبیحہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مریم تمہاری بیوی ہے اور تمہارے ساتھ ہی جائے گی۔ مستقیم صاحب اس سخت الفاظ میں بولے تھے۔ لیکن بابا وہ… بس چپ ہو جاؤ، اور علی فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، انہیں چھوڑ کر آؤ۔ مستقیم صاحب حکم دے کر بولے تو نہال خاموش ہو گیا اور مریم کی طرف غصے سے دیکھا جو اسے جتاتی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ اوکے بابا، وہ منہ لٹکا کر بولا تو مستقیم صاحب اسے گلے ملے اور مریم کے سر پر پیار دیا۔ سبیحہ بھی دونوں سے ملی اور ان کو ہدایت دی کہ اپنا خیال رکھنا۔ صدف اور اریبہ سے مل کر وہ دونوں ایئرپورٹ کے لیے نکل گئے۔ علی انہیں چھوڑنے گیا تھا، تھوڑی ہی دیر میں ان کی فلائٹ تھی اور وہ لوگ ترکی کے لیے نکل پڑے تھے۔ واؤ، یہ استنبول کتنا پیارا ہے نا؟ وہ لوگ ابھی کچھ دیر پہلے ہی پہنچے تھے اور مرمرا ہوٹل میں کمرہ لیا تھا۔ مریم کو استنبول بہت پسند آیا تھا۔ دیکھو مریم، میں یہاں کام کے سلسلے میں آیا ہوں، لہٰذا مجھے تنگ بالکل مت کرنا۔ نہال نے اسے وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ میں تمہیں کتنا تنگ کرتی ہوں جو تم ہر وقت بس دہائی دیتے رہتے ہو؟ وہ ناک چڑھا کر بولی تو نہال نے کہا میں ابھی کام سے جا رہا ہوں، لیٹ آؤں گا، اس لیے میرا ویٹ مت کرنا۔ ہاں تو پہلے میں کون سا تمہارے انتظار میں گھلتی جا رہی تھی؟ وہ ہنس کر بولی تو نہال نے کچھ بھی کہنا فضول سمجھا اور باہر نکل گیا۔ مریم بھی اس وقت تھکی ہوئی تھی، اس لیے کچھ نہ بولی اور نہال کے جاتے ہی اس نے روم لاک کیا اور سو گئی۔ زینی نے وجدان کی کافی میں نیند کی گولی ڈالی تھی تاکہ وہ آرام سے سوتا رہے۔ آدھی رات کا وقت تھا جب زینی کو یقین ہو گیا کہ وہ مکمل نیند میں ہے تو اس نے وجدان کی کوٹ کی جیب سے کیز نکالی۔ اس نے کل ہی دیکھا تھا کہ وجدان ضروری کیز کو کوٹ کی جیب میں رکھتا ہے۔ وہ کمرے سے نکل کر اسٹڈی روم میں آ گئی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا لیکن وہ فائل بھی ضروری ڈھونڈنی تھی۔ اس نے وہ چابی لا کر لاکر میں لگائی اور خوش قسمتی سے وہ چابی لگ گئی اور لاکر کھل گیا۔ اس نے دیکھا تو سامنے 3-4 فائلز پڑی تھی، کچھ کیش بھی تھا اور کافی زیادہ ہیرے تھے۔ زینی کو کیش یا ہیروں کے کوئی لالچ نہیں تھا۔ اس نے وہ بلیک فائل نکال کر لاکر بند کیا۔ وہ خوش تھی کہ کام ہو گیا، مگر جو ہی وہ پلٹی تو اپنے پیچھے کھڑے وجدان کو دیکھ کر وہ دھنگ رہ گئی۔ وہ نیند میں تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔ یہ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر؟ وہ غصے سے بولا تو زینی ڈر گئی اور بولی میں… تمہیں یہ فائل کیوں چاہیے بیوٹی؟ وہ اس کے ہاتھ سے فائل چھین کر بولا وجدان یہ مجھے… شٹ اپ! وجدان نے گن نکال کر اس کے ماتھے پر رکھ دی۔ وہ اس وقت محبت کرنے والا وجدان تو ہرگز نہیں لگ رہا تھا۔
وجدان تم مجھ پر گن اٹھاؤ گے، اپنی بیوٹی پر؟ زینی نے فوراً پینترا بدلتے ہوئے کہا تو وہ غصے سے دھاڑ کر بولا، تم میری بیوٹی نہیں ہو، تم کون ہو؟ سچ بتاؤ مجھے۔ میں نور ہی ہوں وجدان، کیا تمہیں مجھ پر یقین نہیں؟ جھوٹ مت بولو، میں یہ بات کافی دن سے جان چکا ہوں کہ تم نور نہیں ہو۔ اب تم خود بتاؤ کہ تم کون ہو، ورنہ یہ پورا میگزین تمہاری کھوپڑی میں خالی کر دوں گا۔ وہ اس وقت نور کا وجدان نہیں بلکہ بے حس انسان لگ رہا تھا۔ بولو، بتاؤ مجھے کہ میری نور کہاں ہے اور کون ہو تم؟ وجدان، میں نور، زینی نے کہنا چاہا تو وہ غصے سے دھاڑ کر بولا، بکواس بند کرو، بتاؤ میری بیوٹی کہاں ہے، کس نے بھیجا ہے تمہیں یہاں پر؟ وجدان، میں ہی تمہاری بیوٹی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی تو وجدان کو اس لڑکی پر بہت غصہ آیا۔ اس نے اپنے ایک ہاتھ سے اس کی گردن دبوچ لی تو زینی کا دم گھٹنے لگا۔ وجدان نے اور زور سے اس کا گلا دبایا۔ تبھی اسے اپنے باپ ابراہیم صاحب کی بات یاد آئی۔ انہوں نے کہا تھا کہ بیٹا کبھی عورتوں پر ہاتھ مت اٹھانا۔ اس نے بڑی مشکل سے خود پر کنٹرول کیا اور زینی کا گلا چھوڑ دیا تو وہ زور زور سے کھانسنے لگی۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کر دوں یا تمہیں مار ڈالوں، بتا دو مجھے کہ کون ہو تم، وہ خود پر قابو پاتے ہوئے بولا۔ تو زینی آنسو بہا کر بولی، مار ڈالو مجھے وجدان، تمہارے ہاتھ سے تو موت بھی قبول ہے۔ بکواس بند کرو، تم میری بیوٹی ہو ہی نہیں سکتی۔ نور شوگر کے بغیر کافی نہیں پیتی۔ نور کی گردن پر ایک نشان ہے جو تمہاری گردن پر ہے ہی نہیں۔ وہ مجھے آپ کہتی ہے، تم نہیں، اور سب سے اہم بات، وہ ہر بات بے جھجک ہو کر نہیں کہہ دیتی۔ اپنی محبت کا اظہار تو کبھی کھل کر نہیں کرتی۔ وہ میری بیوی ہوتے ہوئے بھی مجھ سے شرماتی ہے، جبکہ تم میں ایسی کوئی بات نہیں۔ میں نور کی روح سے محبت کرتا ہوں۔ تمہیں کیا لگا تھا کہ تم اس چہرے سے مجھے دھوکہ دے کر کامیاب ہو جاؤ گی؟ میں تمہیں نور سمجھ بیٹھوں گا؟ اس کی باتوں پر زینی کے جذبات پر جیسے اوس پڑ گئی تھی۔ وہ آگے سے کچھ نہ بولی۔ شاید وہ اپنے کیے پر شرمسار تھی یا وجدان نے اسے حقیقت کا آئینہ دکھایا تھا۔ وجدان کی محبت سچی تھی اور اب مزید جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہ تھا۔ زینی نے اپنے چہرے سے ماسک اتارا اور زینی کو دیکھ کر وجدان دھنگ رہ گیا کہ وہ اس حد تک گر سکتی ہے۔ زائنہ حبیب، تم یہاں؟ وہ زینی کو دیکھ کر حیران ہو کر بولا، ہاں کیونکہ میں تمہاری محبت میں پاگل ہو چکی تھی وجدان۔ وہ شرمندگی سے بولی تو وجدان نے کہا، تم سے مجھے یہ ہرگز امید نہیں تھی زینی، تم اس حد تک گر سکتی ہو۔ مجھے تم سے کوئی مطلب نہیں، بس یہ بتاؤ کہ میری نور حیات کہاں ہے، ورنہ تمہیں ابھی جان سے مار ڈالوں گا۔ وجدان، تمہاری نور بلیک کنگ کے قبضے میں ہے۔ یہ سارا پلان اسی نے بنایا تھا۔ وہ تمہیں دوبارہ اپنے گینگ میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ یہ فائل بھی اسے چاہیے، اسی نے مجھے یہاں بھیجا ہے۔ میں غلط کام نہیں کرنا چاہتی تھی، مجھے تو بس تمہاری محبت چاہیے تھی۔ اب کی بار وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کیونکہ اس کا ضمیر جاگ چکا تھا۔ تو تم نے یہ سب بلیک کنگ کے کہنے پر کیا؟ ہاں، اب وہ مجھ سے بچ نہیں سکتا، جہنم تک اس کا پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اتنی اذیت ناک موت دوں گا کہ وہ خود ہی تڑپ تڑپ کر اپنی موت کی بھیک مانگے گا۔ اور تمہاری خیریت ایک ہی صورت میں ہے کہ تم مجھے نور کا پتہ بتا دو۔ وہ زینی کو دیکھ کر غصے سے بولا، یوں جیسے ابھی اسے کچا چبا جائے گا۔ تمہاری نور استنبول میں ہے اس وقت۔ اوکے، چلو میرے ساتھ فوراً، مجھے اپنی نور تک پہنچنا ہے۔ ایسے نہیں وجدان، ہمیں پلان کر کے جانا ہوگا کیونکہ وہ بہت خطرناک آدمی ہے۔ وہ نور کو کچھ نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ زینی نے ڈرتے ہوئے کہا تو وہ بولا، کوئی بھی مجھ سے زیادہ خطرناک نہیں، اب چلو۔ یہ کہہ کر وہ اسٹڈی روم سے باہر نکل گیا اور غلام بخش کو پکارنے لگا۔ وجدان کی آواز سن کر غلام بخش بھی نیند میں سے اٹھ کر آ گیا تھا۔ جی سر، خیریت؟ غلام بخش، جلدی سے میرا پرائیویٹ جیٹ تیار کرو، مجھے ترکی کے لیے ابھی نکلنا ہے، اسی وقت۔ وہ اس وقت غصے میں آپے سے باہر لگ رہا تھا۔ غلام بخش نے 1 گھنٹے کے اندر ساری تیاری کی اور پرائیویٹ جیٹ منگوا کر زینی کو ساتھ لیتے وہ اور غلام بخش ترکی کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ شیراز علی کی ہدایت کے مطابق وہ مسٹر حکمت سے ملا۔ انہوں نے اسے بلیک کنگ کے متعلق کافی انفارمیشن دی تھی۔ تم سب باتیں سمجھ گئے ہو ننہال؟ مسٹر حکمت اس سے بولے تھے۔ وہ 40-45 سال کے خوش شکل انسان تھے۔
یس مسٹر حکمت، میں ساری بات سمجھ گیا ہوں۔ وہ دونوں گاڑی میں اس وقت بلیک کنگ کی طرف ہی جا رہے تھے۔ گاڑی مقررہ مقام پر رکی اور وہ دونوں باہر نکل آئے۔ مسٹر حکمت کی پیروی میں وہ اندر داخل ہوا اور آس پاس اپنی عقابی نظروں سے جائزہ لینے لگا۔ ہیلو مسٹر حکمت، اور یہ ہینڈسم سے شخص کون ہے آپ کے ساتھ؟ بیلنڈا نے مسکرا کر نہال کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ یہ ایڈم ہے بیلنڈا، اور میرے ساتھ ہی کام کرتا ہے، اور آج ہم بلیک کنگ سے ملنے آئے ہیں، مسٹر حکمت نے کہا تو وہ مسکرا کر بولی، اوکے وہ اندر ہیں، آپ مل لیں جا کر۔ وہ جیسے اندر داخل ہوئے تو بلیک کنگ نے ان کو ویلکم کیا۔ آؤ حکمت، کیسے ہو؟ آئی ایم فائن بلیک کنگ، اور یہ ایڈم ہے جس کا میں نے ذکر کیا تھا۔ حکمت نے دونوں کا تعارف کروایا تو نہال نے اسے مصافحہ کیا۔ آئی ایم امپریسڈ، کافی کچھ سنا ہے آپ کے بارے میں، نہال مسکرا کر بولا۔ اچھا، تو یقیناً جو کچھ سنا ہے تم نے میرے بارے میں وہ ٹھیک ہی ہوگا، بلیک کنگ ہنس کر بولا۔ جی ایسا ہی ہے، اور مجھے انڈر ورلڈ کا ڈان بننا ہے، میں چاہتا ہوں کہ دنیا مجھے بھی بلیک کنگ کے نام سے جانے، نہال نے سر لہجے میں کہا۔ تم میں کوئی بات ہے، مجھے پسند آئے ہو تم ایڈم، اور کامیابی اسے ہی ملتے جس میں کامیابی پانے کا جنون ہو، لیکن ڈیول یہ بات نہیں سمجھتا۔ خیر، وہ نہال کی تعریف کرتے ہوئے بولو تو ڈیول کے ذکر پر نہال چونک اٹھا۔ ٹھیک کہا آپ نے، تو مجھے یہ کامیابی کیسے ملے گی بتائیں مجھے، نہال نے بلیک کنگ سے پوچھا تو وہ بولا، ہمارے ساتھ وفادار رہو گے تو بہت جلد تمہیں یہ کامیابی مل جائے گی۔ اوکے، وفاداری تو مجھ میں کوٹ کوٹ کر بھری ہے، نہال کے لہجے پر بلیک کنگ خوش ہوا تھا۔ حکمت، تمہارا شکر گزار ہوں کہ مجھے ایڈم جیسے لوگ تم لا کر دیتے ہو، بلیک کنگ نے کہا تو حکمت نے مسکراتے ہوئے شکریہ وصول کیا۔ ابھی مجھے کچھ دنوں کے لیے سری لنکا جانا ہے، واپسی پر تم سے ٹھیک طرح سے بات ہوگی، بلیک کنگ نے کہا تو نہال مسکرا کر اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، اوکے میں آپ کا ویٹ کروں گا، اگر تم چاہو تو میری واپسی تک یہیں رک جاؤ، بیلنڈا تمہیں کافی کچھ سمجھا دے گی، بلیک کنگ نے اسے آفر کی تو وہ بولا، نہیں مجھے ایک دو کام ہے، پھر میں دیکھتا ہوں۔ نہال کو تو اچھا موقع مل گیا تھا لیکن وہ بلیک کنگ کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ واپسی پر جاتے ہوئے نہال نے ایک چھوٹا سا کیمرہ لاؤنج کے گلدان میں لگا دیا، اتنی مہارت سے کہ کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ دل ہے درد تو ہوگا، دل ہے درد تو ہوگا، محبوب تم سے دور جو ہوگا۔ اور کتنی دیر لگے گی غلام بخش؟ وجدان اس وقت بہت غصے میں تھا، اتنا کہ اس کے ماتھے کی رگیں تنی ہوئی تھی۔ سر بس مزید 1-2 گھنٹے لگیں گے، غلام بخش نے کہا تو زینی خاموش بیٹھی وجدان کی دیوانگی کو دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی کبھی وجدان کو حاصل نہیں کر سکتی تھی، یہ بات آج اس نے جان لی تھی۔ کاش کہ اس نے اپنی ماؤں کا کہنا مان لیا ہوتا، لیکن اب تو وہ بہت دیر ہو چکی تھی۔ وجدان میری بات سنو، تم اپنا منہ بند رکھو زینی، وہ دھاڑ کر بولا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زینی کو ختم کر دے مگر وہ خود پر کنٹرول کر رہا تھا۔ پلیز وجدان میری بات سنو، میرے پاس ایک پلان ہے، وہ دوبارہ بولی تو وجدان جواب میں خاموش رہا۔ دیکھو بلیک کنگ بہت ڈینجرس بندہ ہے، اگر تم وہاں گئے تو معاملہ بگڑ جائے گا، وہ لوگ نور کو مار بھی سکتے ہیں، اس لیے نور کو بچانے کے لیے میں اکیلی جاؤں گی، تم اپنے پرانے والے کاٹیج میں رک کر میرا ویٹ کرنا، میں وہیں آ جاؤں گی۔ زینی نے اسے اپنا پلان سمجھایا تو غلام بخش نے کہا، سر میرا خیال ہے کہ زینی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے، مجھے تم پر 1% بھی بھروسہ نہیں، میں اپنی بیٹیوں کے لینے کے لیے خود جاؤں گا، وجدان نے سر لہجے میں کہا تو غلام بخش نے کہا، لیکن سر آپ کا وہاں جانا میڈم کے لیے خطرے کا باعث بن سکتا ہے، وہ میری نور کو ہاتھ لگا کر تو دکھائیں، میں سب کچھ تباہ و برباد کر ڈالوں گا۔ وجدان غصے سے بولو تو زینی نے کہا، پلیز وجدان ہوش سے کام لو، آخری بار میری بات مان لو، میں اب کی بار تمہیں دھوکہ نہیں دوں گی بلکہ نور کو صحیح سلامت تو تم تک پہنچاؤں گی، اس کے بعد جیسے مرضی ہو بلیک کنگ سے بدلہ لے لینا۔ زینی نے اس سے منت کر کے کہا تو غلام بخش بولا، سر پلیز مان جائیں، میں وہاں بلیک کنگ کے گھر کے پاس ہی ہوں گا اور میڈم کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ ان دونوں کی باتیں سن کر وجدان نے بھی کڑوا گھونٹ بھرتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیلنڈا، میں 2 دنوں کے لیے سری لنکا جا رہا ہوں تو نور کا خیال رکھنا، سمجھ گئی، اور ہاں ایڈم کے ساتھ میرا سیٹنگ شیڈول بنا لینا، بلیک کنگ نے بیلنڈا سے کہا تو وہ بولی، اوکے سر آپ بے فکر ہو جائیں، اور ہاں زینی سے بھی رابطہ کرو اور اسے کہو کہ کل تک مجھے وہ فائل ہر حال میں چاہیے۔
بلیک کنگ نے کہا اور پھر اپنے گارڈز کے ہمراہ چلا گیا۔ بیلنڈا اس کی پرسنل سیکرٹری تھی جو اس کے سارے کام سنبھالتی تھی۔ دوسری طرف رات ہو گئی تھی۔ مریم ابھی تھوڑی دیر پہلے اٹھی تھی مگر نہال ابھی تک نہیں آیا تھا اور وہ اکیلی بور ہو رہی تھی۔ اس نے ٹی وی آن کر لیا تو اس کا فون بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو ارسل کی کال تھی۔ اس نے مسکراتے ہوئے کال اٹھائی۔ ہیلو، السلام علیکم، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم سناؤ؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ اچھا مریم، تم آج آئی کیوں نہیں؟ اوہو، کیا تمہیں نہیں پتا کہ میں اور نہال ترکی آئے ہوئے ہیں؟ اور ریلی؟ تم ترکی کب گئی؟ ہم لوگ کل ہی آئے ہیں ارسل۔ اچھا، پتہ ہے تمہیں معلوم ہے کہ یہاں پر کیا ہوا؟ نہیں تو کیا ہوا، بتاؤ مجھے۔ یار، نور بھابھی کافی عرصے سے کڈنیپ ہیں اور جو ہمارے ساتھ رہ رہی تھی وہ نور نہیں بلکہ زینی تھی۔ ارسل نے اسے سب کچھ تفصیل سے بتایا تو مریم دھنگ رہ گئی یہ سب سن کر۔ اور پتہ ہے مریم، وجدان تو پاگل ہوا پڑا ہے۔ وہ رات کو ہی ترکی کے لیے نکل گیا تھا اور تھوڑی دیر پہلے مجھے بھی غلام بخش سے پتہ چلا۔ او مائی گاڈ، تو نور نہ جانے کس حال میں ہوگی۔ میں بھی یہیں ہوں اور میں ڈیول سے ملوں گی اور نور کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتی ہوں۔ مریم ارسل سے بات کر رہی تھی جب نہال آیا اور اس کی آخری بات سن کر چونکا۔ کیا ہوا نور کو؟ کہاں ہے وہ پریشانی سے بولا تو مریم نے فون رکھا۔ نہال، نور یہیں ترکی میں ہے، کافی عرصے سے وہ کڈنیپ ہے اور ہمیں پتہ ہی نہ چل سکا۔ وہ صدمے سے بولی تو نہال نے کہا، یہ کیا کہہ رہی ہو تم؟ ٹھیک سے بتاؤ مجھے۔ اس کے پوچھنے پر مریم نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی۔ اوہ گاڈ شٹ، یہ سب کیسے ہو گیا؟ وہ بیڈ کو ٹھوکر مار کر بولا اور باہر نکل گیا تو مریم بھی اس کے پیچھے بھاگی۔ اب کہاں جا رہے ہو تم؟ میں نور کو لینے جا رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہے۔ وہ ہوٹل کی سیڑھیاں تیزی سے اترتے ہوئے بولا تو وہ حیران ہو کر بولی، تمہیں کیسے معلوم؟ مریم پلیز چپ ہو جاؤ ابھی۔ اس کی بات پر مریم خاموشی سے اس کے ساتھ نیچے آئی۔ نہال کو مسٹر حکمت نے ایک پرسنل یوز کے لیے گاڑی دی تھی۔ وہ گاڑی میں بیٹھا تو مریم بھی اس کے ساتھ آ کر بیٹھی اور بولی، میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی۔ مریم نے یہ کہا تو نہال نے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ وہ غصے سے بولا، میں جانتا تھا کہ یہ ڈیول نور کے لیے سوائے مصیبتوں کے اور کچھ نہیں لا سکتا، مگر نہال وہ نور سے محبت اس سے بھی زیادہ کرتا ہے، اتنی کہ کبھی تم نے نور سے نہیں کی ہوگی۔ مریم نے اس پر طنز کیا تو نہال نے گھور کر اسے دیکھا اور گاڑی کی سپیڈ مزید تیز کر دی۔ وجدان اس وقت اپنے کاٹیج میں بیٹھا تھا۔ اس کا کاٹیج مرمرا ہوٹل کے پاس ہی تھا۔ بلیک کنگ کا گھر یہاں سے 1 گھنٹے کی فاصلے پر تھا۔ زینی تھوڑی دیر پہلے جا چکی تھی اور نور کو واپس لانے کا وعدہ بھی کر گئی تھی۔ وجدان سے رہا نہیں جا رہا تھا۔ اگر وہ 1 گھنٹے تک نہ آئی تو اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ خود ہی چلا جائے گا۔ اس کی بیوی کتنے دنوں سے اس سے دور تھی اور اب تو وہ پریگننٹ بھی تھی۔ اس کی کیا حالت ہوگی؟ یہ خوشی بھی اسے کس دکھ میں ملی تھی کہ وہ خوش بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ بس ایک بار نور مل جائے تو پھر بلیک کنگ کا وہ حال کرے گا کہ موت بھی اس سے پناہ مانگے گی۔ زینی، تم یہاں اچانک؟ بیلنڈا زینی کو وہاں دیکھ کر حیران ہوئی تو وہ بولی، ہاں میں تو بلیک کنگ سے ملنے آئی اور نور کو بھی دیکھنا چاہتی ہوں کہ آخر وہ کس حال میں ہے۔ اچھا، مگر وہ تو سری لنکا کے لیے نکل چکے ہیں، تم آؤ نور سے مل لو۔ بیلنڈا نے اسے کہا تو وہ مسکراتے ہوئے بیسمنٹ میں چلی گئی۔ دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئی تو نور کرسیوں میں پر رسیوں سے جکڑی بیٹھی تھی اور وہ کافی نڈھال سے لگ رہی تھی۔ زینی کو پہلی بار نور پر حسد کے بجائے ترس آیا تھا۔ اس کے قریب آ کر اسے پکار کر بولی، نور۔ اپنا نام سنتے ہی نور نے مشکل سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ تم کون ہو؟ وہ زینی کو پہچانتی نہیں تھی اس لیے سوال کر بیٹھی۔ میں زینی ہوں نور، میں تمہاری مجرم ہوں، پلیز مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے آگے ہاتھ جوڑ کر بولی، تم وہی ہو نا، تم نے مجھ سے وجدان کو دور کر دیا۔ آئی ایم سوری نور، میں تمہیں تمہارے وجدان کے پاس لے کر جاؤں گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ زینی نے یہ کہا اور یہ کہتے ساتھ اس کی رسیاں کھولنا شروع کر دی تو نور نے اسے دیکھ کر حیران ہوئی۔ ایک پل میں اس کی مجرم تھی اور اگلے ہی پل اس کی مدد کر رہی تھی۔ مگر وجدان کہاں ہے اور وہ مجھے لینے کیوں نہیں آئے؟ نور نے پریشانی سے پوچھا تو وہ بولی، اگر وہ آتا تو تمہاری جان کو خطرہ ہو سکتا تھا، اس لیے میں آئی ہوں، اور اب تم فکر مت کرو، تمہیں اس کے پاس لے کر جاؤں گی۔ زینی نے اسے حوصلہ دیا تو نور کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ چلو آؤ میرے ساتھ۔ زینی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا تو وہ بڑی مشکل سے کھڑی ہو پائی۔ میں چل نہیں پاؤں گی، میرے پاؤں میں بالکل ہمت نہیں۔ تمہیں ہمت کرنی ہوگی نور،
ورنہ ہم دونوں پکڑے جائیں گے۔ زینی اسے ہمت دلاتے ہوئے بولی تو نور نے ہمت کر کے چلنے کی کوشش کی، مگر اس کا پورا جسم لاغر اور کمزور ہو چکا تھا۔ مگر پھر بھی اسے اپنے اور اپنے بچے کی زندگی کے لیے ہمت تو کرنی تھی۔ وہ دونوں بیسمنٹ سے باہر نکلی تو باہر گارڈز کھڑے تھے۔ بشیر نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، اسے کہاں لے کر جا رہی ہو؟ میں اسے اوپر روم میں لے کر جا رہی ہوں، بلیک کنگ سے بات ہو چکی ہے میری۔ زینی نے یہ کہا تو وہ خاموش ہو گیا۔ پھر وہ نور کو لے کر اوپر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ گارڈز دور کھڑے تھے۔ بیلنڈا ابھی تک نظر نہیں آ رہی تھی، اس لیے وہ نور کو لے کر باہر لان میں جانے لگی۔ نور تو اتنی سی دیر میں تھک گئی تھی اور چلنے سے قاصر تھی، یوں لگتا تھا کہ وہ ابھی گر جائے گی۔ جیسے ہی وہ دونوں لان میں پہنچی تو سامنے بیلنڈا گارڈز کے ہمراہ گن تانے کھڑی تھی۔ زینی یہ صورتحال دیکھ کر پریشان ہوگی۔ تو تم نے ہمیں دھوکہ دیا زینی، حالانکہ اس میں آدھے سے زیادہ فائدہ تو تمہارا ہی تھا۔ بیلنڈا اس کے سامنے گن کرتے ہوئے بولی تو نور بھی ڈر گئی۔ یہ میرا معاملہ ہے بیلنڈا، اور میں نور کو آزاد کر رہی ہوں۔ اسے پکڑا بھی میں نے ہی تھا، اور بلیک کنگ سے میں خود بات کر لوں گی۔ اور ریلی؟ مگر تم ہوتی کون اسے آزاد کرنے والی؟ ہاں، یہاں صرف بلیک کنگ کا حکم چلتا ہے، جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے تم بھی یہیں رہو گی۔ بیلنڈا نے گارڈز کو اشارہ کیا۔ وہ گارڈز ان کی طرف بڑھے، نور اور زینی کو پکڑا اور اندر کی طرف لے جا کر جانے لگے تو زینی نے کہا، چھوڑو ہمیں پلیز۔ نور میں تو بالکل بھی ہمت نہیں تھی خود کو چھڑوانے کی۔ بیلنڈا نے گارڈز کو حکم دیا کہ ان دونوں کو اندر لے جا کر باندھ دو۔ پھر زینی اور نور کو ایک ہی کمرے میں باندھ دیا گیا۔ زینی جو نور کو بچانے آئی تھی، اب خود بھی وہ اس جال میں پھنس چکی تھی۔ نہال اور مریم بلیک کنگ کے بنگلے کے قریب پہنچ گئے تھے۔ نہال نے گاڑی تھوڑا پیچھے روکی تھی۔ نور اس بنگلے میں ہے، اور پتہ نہیں انہوں نے نور کو کہاں رکھا ہوگا۔ وہ دونوں گاڑی میں بیٹھے تھے جب نہال نے مریم سے کہا، میرے خیال سے اس نے نور کو بیسمنٹ میں رکھا ہوگا، کیونکہ ڈیول بھی زیادہ تر لوگوں کو وہیں رکھتا ہے۔ لیکن اگر ہم ایسے اندر جائیں گے تو انہیں شک ہو جائے گا، ہمیں پلاننگ کر کے جانا ہوگا۔ اوکے، تم مجھے اندر کی ساری ڈیٹیل بتاؤ، پھر میں بتاتی ہوں کہ آگے کیا کرنا ہے۔ مریم نے نہال سے کہا تو نہال نے اسے ساری بات بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا کہ وہ بلیک کنگ سے ایڈم بن کر ملا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دونوں سامنے سے اندر جائیں گے۔ وہ عورت تمہیں جانتی ہے، تم اسے کہو گے کہ بلیک کنگ کے آنے تک تم اس کا یہیں ویٹ کرو گے، اور میں تمہاری سیکرٹری بن کر تمہارے ساتھ اندر جاؤں گی۔ تم اس چڑیل کو باتوں میں لگانا، باقی کا کام میرا ہے کہ میں نور کو کیسے بچاتی ہوں۔ مریم نے اسے سارا پلان سمجھایا۔ ہاں، یہاں تو فلم کی شوٹنگ چل رہی ہے نہ تم نے سین بتایا اور میں نے کر لیا، اور پھر تم نور کو بچا بھی لوگی۔ نہال نے اس پر طنز کیا تو وہ بولی، تم شاید بھول رہے ہو کہ میں مریم ہوں، میں ڈیول کی شاگرد ہوں، اور میں کرمنل بھی ہوں، تو تم نے مجھے یہ سب کہا تھا نا؟ مریم اسے آنکھیں دکھا کر بولی تو نہال نے کہا، ارے ہاں، یہ بات میں کیسے بھول گیا کہ تم تو ایک کرمنل ہو، اور تمہارے جیسے کرمنلز اپنے جیسے کرمنلز کو خوب جانتے ہیں۔ نہال کی بات پر مریم نے اسے گھور کر دیکھا۔ چلو اندر، زیادہ باتیں نہیں سناؤ مجھے۔ پھر مریم نے غصے سے کہا تو نہال نے گاڑی بلیک کنگ کے بنگلے کے آگے روکی۔ گارڈز نے انہیں اندر جانے دیا تو مریم بھی ساتھ چلی گئی۔ دور کھڑا غلام بخش ان دونوں کو یہاں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ 1 گھنٹہ ہو چکا تھا اور زینی ابھی تک واپس نہیں آئی تھی۔ وجدان کا صبر ختم ہونے لگا۔ اسے شدید غصہ آنے لگا کیونکہ وہ مزید وقت ضائع نہیں کر سکتا۔ اس نے اپنی گاڑی نکالی اور بلیک کنگ کے کم بنگلے کی طرف نکل پڑا۔ وہ نور کو تکلیف میں چھوڑ کر خود ہاتھ پر ہاتھ دھر کر نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ وہ نور کو ہر حال میں بچا لے گا، اس نے خود سے وعدہ کر لیا تھا۔ وجدان فل سپیڈ میں وہاں پہنچا تو وجدان کو دیکھتے ہی غلام بخش بھی اس کے پاس آ گیا۔ سر، نور میڈم اور زینی ابھی تک باہر نہیں آئی، جبکہ نہال اور مریم ابھی اندر گئے ہیں۔ غلام بخش نے یہ بات بتائی تو ان کا سن کر وہ حیران ہوا، لیکن ابھی اسے صرف نور کی فکر تھی۔ اوکے، ہمیں اندر جانا ہوگا، اب کوئی اور راستہ نہیں۔ پر سر، یہاں پر تو کافی گارڈز ہیں، غلام بخش نے کہا تو وہ بولا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ اوکے سر، آپ اندر جائیں، میں ان سب کو ہینڈل کر لوں گا۔ پھر وہ دونوں گیٹ پر آئے تو گارڈز نے ان پر بندوقیں تان لی۔ وجدان نے تو مکوں کی برسات کر دی ان پر۔ وجدان پر ایک جنون طاری تھا۔ غلام بخش نے بھی اپنی گن نکال لی اور جو بیچ میں آئے اسے شوٹ کرتا گیا۔ گارڈ سے نپٹ کر وہ اندر آئے جبکہ غلام بخش وہیں گارڈ سے لڑ رہا تھا۔ بیلنڈا اپنے سامنے وجدان کو کھڑا دیکھ کر ڈر گئی۔ اس کے پاگل پن سے وہ بھی واقف تھی، بلیک کنگ نے کئی بار اس کے بارے میں بتایا تھا۔ ڈیول، تم یہاں؟ ہاں میں۔ اب بتاؤ کہ کہاں ہے میری نور؟ وہ اس کی گردن دبوچ کر بولا، چھوڑو مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے۔ بشیر،
اس نے گارڈ کو آواز دی تو 2-3 گارڈ بھاگتے ہوئے اور وجدان پر حملہ آور ہوئے اور بیلنڈا کو اس سے چھڑوایا۔ وجدان نے پاس پڑا واس اٹھا کر اس کا سر پھوڑ دیا اور باقی 2 کو لاتوں اور مکوں سے مارنا شروع کر دیا۔ وہ اکیلا ہی ان سب پر بھاری تھا۔ جنونی انسان سے لڑنا بہت مشکل تھا۔ وجدان کا یہ انداز دیکھ کر بیلنڈا فوراً سے بھاگی کیونکہ اسے اپنی جان بہت پیاری تھی۔ نہال اور مریم بھی شور سن کر بھاگتے وہاں آئے تو وہاں وجدان گارڈ سے لڑ رہا تھا۔ 2 گارڈز اور بھی آئے تو نہال نے انہیں قابو کیا اور ایک کو گن سے شوٹ کیا اور دوسرے کو مکوں سے مارا۔ ڈیول، مریم نے وجدان کو پکارا جو ایک گارڈ کو مارنے میں مگن تھا۔ اس کی آواز پر پلٹا اور مریم سے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ڈیول، میں اور نہال اس گارڈ سے نمٹتے ہیں، تم نور کو ڈھونڈو۔ مریم نے یہ کہا تو وہ سر ہلاتا نیچے کی جانب بھاگا۔ وہ جانتا تھا کہ بلیک کنگ لوگوں کو بیسمنٹ میں رکھتا تھا۔ نیچے آ کر اس نے پورا بیسمنٹ چھان مارا تو نور کہیں نہیں تھے۔ وہ غصے سے آگ بگولا تو اوپر آیا۔ نہال اور مریم دونوں ہی تھے۔ گارڈ زخمی پڑے تھے اور کچھ بھاگ گئے تھے۔ کیا ہوا؟ کیا وہ نہیں ملی؟ نہیں، ابھی تک نہیں ملی۔ وہ یہیں کسی کمرے میں ہے، مجھے تو ایسا ہی لگ رہا ہے، نہال نے کہا تو ڈیول نے گھور کر اسے دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ہاں، چلے جاؤ یہاں سے، میں خود ڈھونڈ لوں گا اپنی نور کو۔ اس نے غصے سے دھاڑ کر کہا تو نہال بولا، اپنی لڑائی بعد میں لڑ لینا، فی الحال نور کو ہم سب مل کر ڈھونڈتے ہیں۔ نہال کی بات کو وجدان نے اگنور کر کے سارے کمرے چیک کرنے شروع کر دیے۔ مریم اور نہال بھی نور کو ڈھونڈنے لگے۔ کافی دیر ڈھونڈنے پر بھی نور نہ ملی تو وجدان بلیک کنگ کے آفس روم میں گیا۔ وہاں بلیک کنگ کی کرسی کے پیچھے ایک کمرہ اور تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو وہ لاک تھا۔ اس نے دروازے کو زور زور سے ٹھوکریں ماری۔ مریم بھاگ کر وہاں آئی اور پن سے دروازے کا لاک کھولا جو کہ تیسری کوشش پر کھل گیا۔ وجدان بھاگ کر اندر داخل ہوا تو نور اور زینی دونوں کرسی پر بندی بیٹھی تھی۔ نور بہت نڈھال لگ رہی تھی۔ وہ بھاگتا ہوا دیوانوں کی طرف تک آیا۔ بیوٹی! وجدان کی پکار پر نور کو لگا جیسے اس کے جسم میں کسی نے نئی روح پھونک دی ہو۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو وجدان پاگلوں کی طرف سے گلے لگ گیا تھا۔ زینی نے وجدان کا یہ انداز دیکھا۔ وہ اس وقت بہت جنونی لگ رہا تھا۔ اتنی محبت تو وہ بھی شاید وجدان سے نہیں کرتی تھی جتنی وہ نور سے کرتا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے یہ منظر دیکھا تھا۔ نور، تم ٹھیک ہو میری جان؟ وہ اس سے الگ ہو کر بولا تو نور نے ہاں میں سر ہلایا۔ مریم بھی اندر داخل ہوئی۔ وجدان نے نور کی رسیاں کھولی تو مریم نے آ کر زینی کو کھولا۔ جیسے ہی نور کی رسی کھلی تو وہ وجدان کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ وجدان نے اسے خود میں بینچ لیا تھا۔ ڈیول، یہاں سے جلدی نکلنا ہوگا، مریمی نے کہا تو وہ نور سے الگ ہوا اور نور سے پوچھا، کیا تم چل لو گی؟ نور نے انکار میں سر ہلایا۔ ایک دم سے اسے اتنا زور سے چکر آیا کہ آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ وہ چکرا کر گرنے لگی تو وجدان نے فوراً اسے تھام لیا۔ تبھی نہال بھی وہاں چلا آیا۔ تم نور کو لے کر نکلو، میں اور نہال سب سنبھال لیں گے، مریمی نے کہا تو نہال نے نور کی طرف دیکھا۔ وہ مریم کو پورے 3-4 ماہ بعد دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ نور کو کافی 3-4 ماہ بعد دیکھ رہا تھا اور وہ کافی نڈھال لگ رہی تھی۔ نہال کے دل کو کچھ ہوا تھا اس کی یہ حالت دیکھ کر۔ تبھی وجدان نے نور کو اٹھایا اور نہال کے پاس سے اسے لے کر نکل گیا۔ زینی بھی وجدان کے پیچھے چلی گئی تھی جبکہ نہال انتہائی افسردہ دکھائی دے رہا تھا۔ کیا ہوا نہال؟ مریم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے پوچھا تو وہ دکھ سے بولا، مریم دیکھو نور کی کیا حالت ہو گئی ہے۔ ہاں بالکل، مگر تم فکر مت کرو، ڈیول ہے نا اس کی فکر کرنے کے لیے۔ ہاں، اس کی حالت کا ذمہ دار بھی وہی ہے، نہال نے غصے سے کہا تو وہ بولی، تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ اسے اس کے حال پر چھوڑ دو، وہ پریگننٹ ہے، اب سمجھ جاؤ اور بھول جاؤ نور کو، مریم نے بھی غصے سے کہا اور یہ بات سن کر نہال کے دل پر ایک اوس پڑ گئی۔ تو بات یہاں تک پہنچ گئی تھی، کیا نور اب واپس نہیں آئے گی؟ نہال سوچنے لگا۔ اس وقت وہ یہ باتیں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اسے تو اپنا مشن پورا کرنا تھا۔ مریم، ساری جگہ کی تلاشی لو اور یہ مائکرو کیمرے لگاؤ مختلف جگہ پر، نہال نے مریم سے کہا تو پھر دونوں نے وہاں اچھے سے تلاشی لی مگر کچھ خاص نہ ملا۔ نہال کو ایک فائل ملی جو اس نے رکھ لی، پھر کیمرے لگا کر وہ دونوں بھی وہاں سے نکل پڑے تھے۔ وجدان نور کو لے کر اپنے کاٹیج پہنچا تو غلام بخش اور زینی بھی ساتھ آئے تھے۔ اس نے نور کو بستر پر لٹا دیا۔ وہ اس وقت بے ہوش تھی، شاید اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ غلام بخش، ڈاکٹر کو بلاؤ جلدی، وہ اسے حکم دے کر بولا تو زینی لاؤنج میں ایک سائڈ پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنا آپ بے معنی لگ رہا تھا۔ وہ نور کی تلاش میں یہاں تک آئی تھی، وہ ان دونوں سے معافی مانگ کر ہمیشہ کے لیے ان سے دور ہو جائے گی، یہی سوچ رکھا تھا اس نے۔ تھوڑی دیر میں غلام بخش ڈاکٹر کو لے کر آیا۔ ڈاکٹر نے نور کا چیک اپ کیا اور ڈرپ لگا دی اور پھر بولی،
انہوں نے کافی صدمہ لیا ہے، مگر فکر کی کوئی بات نہیں، میں نے ڈرپ لگا دی ہے، 1 ہفتہ نہیں، یہ میڈیسن دیں، یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ڈاکٹر نے دوائیاں دی اور چلا گیا۔ وجدان وہیں نور کے سرہانے بیٹھ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ نور کا چہرہ کافی مرجھایا ہوا تھا۔ اس نے نور کے ماتھے پر محبت سے اپنے لب رکھے اور پھر اس کے گال پر ہاتھ رکھ کر اس کے انگوٹھے کو سہلانے لگا۔ نور، تم جلدی ٹھیک ہو جاؤ، میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں اس بلیک کنگ کا جینا حرام کر دوں گا۔ سر، سب کچھ غلط ہو گیا، زینی نے ہمیں دھوکہ دیا، وہ نور کو بچانے آئی، میں نے ان دونوں کو آپ کے آفس روم میں بند کر دیا، لیکن وہ ایڈم دھوکے باز نکلا اور مریم کو ساتھ لے آیا، پھر وجدان بھی وہاں چلا آیا اور مجھے مارنے کی کوشش کی۔ بیلنڈا وہاں سے بھاگ کر بچ نکلی تھی اور بلیک کنگ کو ساری بات بتا رہی تھی۔ لعنت ہو تم پر بیلنڈا، تم ڈھنگ سے ایک کام بھی نہیں کر سکی۔ اب ڈیول مجھے اپنا دشمن سمجھے گا اور دوبارہ کبھی میرے گینگ میں شامل نہیں ہوگا۔ بلیک کنگ کو تو صرف اپنے گینگ کی پڑی تھی، وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ وجدان تو اس کی جان کا پیاسا ہو چکا ہے۔ زینی اور ایڈم کا کام تمام کر دو، اگر میرے آنے تک تم نے یہ نہ کیا تو میں واپس آ کر خود اپنے ہاتھوں سے تمہاری جان لوں گا۔ بلیک کنگ نے غصے سے کہہ کر کال کٹ کر دی تو بیلنڈا خوف زدہ ہو گئی، وہ دونوں طرف سے پھنس گئی تھی، ابھی اسے زینی اور ایڈم کو ڈھونڈنا ہوگا۔ صبح 7 بجے کا وقت تھا اور استنبول میں صبح بہت سہانی اور نکھری سی تھی۔ نور کی آنکھ کھلی تو وجدان بیڈ سے ٹیک لگائے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ نور کے ہوش میں آنے پر وہ مسکرایا۔ بیوٹی، تمہیں ہوش آ گیا؟ وہ اس کا ماتھا چوم کر بولا تو نور نم آواز میں بولی، وجدان، آپ نے اتنی دیر کیوں کر دی تھی آنے میں؟ مجھے معاف کر دو بیوٹی، میں نے واقعی بہت دیر لگائی۔ وہ نور کا ہاتھ تھام کر بولا تو نور نے وجدان کا سہارا لے کر اٹھنے کی کوشش کی۔ وجدان نے بیٹھ کر اس کی ٹیک لگا دی تھی، بیڈ کے ساتھ اس کی ٹیک لگا دی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ آئیں گے، بھلا وجدان اپنی بیوٹی کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ اب کی بار وہ ہلکا سا مسکرا کر بولی تو وجدان نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا۔ تھوڑی دیر بعد اٹھا اور نور کے لیے ناشتہ لے کر آیا۔ بیوٹی، یہ ناشتہ کرو، پھر دوائی بھی کھانی ہے۔ اس نے نور کو اپنے ہاتھوں سے ناشتہ کرایا اور پھر اسے میڈیسن کھلائی۔ بیوٹی، کیا یہ سچ ہے کہ میں باپ بننے والا ہوں؟ وجدان نے اس کی گرے آنکھوں میں دیکھ کر کہا تو نور نے ہاں میں سر ہلایا تو وجدان نے خوش ہو کر اسے گلے لگا لیا۔ اوہ مائی گاڈ بیوٹی، میں کتنا خوش ہوں، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی۔ میں آپ کو ایسے ہی خوش دیکھنا چاہتی ہوں وجدان، نور نے مسکرا کر کہا تو وجدان اس سے الگ ہوا اور پھر بولا، اب سے میں تمہارا اور زیادہ خیال رکھوں گا، تمہیں پل بھر بھی اپنی نظروں سے گم نہیں ہونے دوں گا۔ وجدان کی فکر مندی پر نور نے کہا، وجدان، کیا ہم گھر چلیں؟ ویسے ہم ہیں کہاں اس وقت؟ ہم اس وقت ترکی میں ہیں۔ وجدان نے کہا تو نور ایک پل کے لیے گھبرا گئی۔ کیا ہم ترکی یعنی استنبول میں ہیں؟ کیا سچ میں؟ ہاں نور، یہی سچ ہے۔ واو، میں یہاں ترکی میں آئی، مجھے تو ترکی بہت زیادہ پسند ہے، نور نے ایکسائٹڈ ہو کر کہا تو وجدان نے کہا، اچھا چلو چھوڑو ابھی یہ سب چھوڑو اور آرام سے لیٹو۔ اس نے نور کو سیدھا لٹایا اور کمبل اس پر دے دیا اور خود لاؤنج میں آیا۔ زینی اب تک یہی موجود تھی۔ تم اپنی منحوس شکل لے کر ابھی تک یہی ہو؟ زینی کو وہاں دیکھ کر وجدان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ میں ایک بار نور سے معافی مانگنا چاہتی ہوں وجدان، پھر میں چلی جاؤں گی۔ دیکھو زینی، تمہیں میں نے کچھ کہا نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں تمہیں اپنی بیوٹی سے ملنے دوں گا، نکلو یہاں سے۔ وہ اسے کوہنی سے پکڑ کر اٹھاتا ہوا بولا، وجدان پلیز، ہم دوست بھی تھے یار۔ نہیں، لعنت ہے ایسی دوستی پر، اور نکلو یہاں سے اس سے پہلے کہ مجھے سب یاد آئے اور میں اپنے آپے سے باہر نکل جاؤں۔ اسے دھکیلتے ہوئے دروازے تک لایا اور اسے دھکا دیا تو زینی بڑی مشکل سے خود سنبھلی تھی۔ وجدان، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ نور حیات کی آواز پر وجدان پلٹا۔ ارے بیوٹی، تم کیوں اٹھ گئی؟ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے نا؟ میں ٹھیک ہوں وجدان، اور آپ زینی کو کیسے دھکا دے کر نکال رہے ہیں؟ یہ اسی لائق ہے بیوٹی، اسے تو شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں نے ابھی تک اس کی جان نہیں لی، یہ اب تک زندہ ہے۔ وہ زینی کو دیکھ کر نفرت سے بولا تو زینی کی آنکھیں آنسو سے بھر گئی۔ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے کہ جس سے آپ بے انتہا محبت کرتے ہیں وہ آپ سے نفرت کرے۔ وجدان، یہ غلط ہے، میں نے زینی کو معاف کر دیا ہے، آپ بھی اسے معاف کر دیں۔ نور، یہ تم کہہ رہی ہو؟ اس نے ہم دونوں کو الگ کیا، تمہیں تکلیف پہنچائی، اور تم اس گھٹیا لڑکی کو معاف کر رہی ہو؟ وہ اس کے پاس آ کر نور کے کندھے تھام کر بولا،
جی وجدان، میں اسے معاف کر رہی ہوں، آپ بھی اسے بھول جائیں اور اسے معاف کر دیں، نور نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو وجدان بولا، پلیز بیوٹی، مجھے مجبور مت کرو، میں اسے معاف نہیں کر سکتا۔ نور، تم بہت اچھی ہو، تمہارا شکریہ کہ تم نے مجھے اسی لڑکی کو معاف کر دیا، اور وجدان کا حق ہے کہ وہ مجھے معاف نہ کرے۔ میں چلتی ہوں اور اب کبھی تمہاری زندگی میں واپس نہیں آؤں گی۔ خوش رہنا، کیونکہ تم بہت لکی ہو کہ وجدان تم سے محبت کرتا ہے، زینی نے نم آنکھوں سے کہا اور دروازہ کھول کر نکل گئی۔ وجدان، آپ کو اسے معاف کر دینا چاہیے تھا نا، زینی کے جاتے ہی نور نے کہا۔ تو وہ بولا، بیوٹی پلیز ضد مت کرو، جو شخص تمہیں نقصان پہنچائے گا میں اسے زندہ نہیں چھوڑتا، اسے تو پھر بھی خوش ہونا چاہیے کہ میں نے اسے چھوڑ دیا۔ اچھا چلیں ٹھیک ہے، اب غصہ تو مت ہو، نور نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ تو وہ بولا، اوکے تم چلو ریسٹ کرو، میں ابھی تمہیں آرام کرنے کی ضرورت ہے۔ پھر وجدان اسے تھام کر اندر لے آیا اور اسے واپس بیڈ پر لٹا دیا۔ وجدان کے کاٹیج سے باہر نکلتے ہی زینی نے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا۔ وہ چند قدم آگے چلی، وہ علاقہ کم آبادی والا تھا، ہر طرف برف باری شروع ہو چکی تھی۔ زینی وہاں سائڈ پر ایک بینچ پر بیٹھ کے رونا شروع کر دیا، کیونکہ اس کا سب کچھ ہار گیا تھا۔ اب وہ کبھی خوش رہ نہیں پائے گی، اور وہ اپنی غلطی پر شرمندہ بھی تھی۔ کچھ دور کھڑی بیلنڈا زینی کی طاق میں تھی، اس نے چہرے پر ہٹ گرایا اور زینی کو دیکھ رہی تھی۔ تبھی براق بھی وہاں چلا آیا۔ زینی، تم یہاں؟ براق کی آواز پر زینی نے سر اٹھایا، اس کے ساتھ ہی بینچ پر بیٹھ گیا تھا۔ براق کے آتے ہی اس کے کندھے پر سر رکھ کر مزید زور سے رونے لگی۔ تمہیں کیا ہوا زینی، اور تمہاری یہ کیا حالت ہوئی پڑی ہے؟ براق، میں بہت بری ہوں، میں نے سب کا دل دکھایا، وجدان کا، نور کا، موم کا، اور سب سے زیادہ میں نے تمہارا دل دکھایا۔ میں بہت بری ہوں اور مجھے مر جانا چاہیے براق۔ نہیں زینی، تم بالکل بھی بری نہیں، تم تو میرے لیے زندگی ہو، اور زندگی کبھی کسی کو بری لگتی ہے کیا؟ وہ محبت سے بولا تو زینی مزید دکھی ہو کر بولی، تم بہت اچھے ہو براق۔ ٹھیک کہا تم نے زینی، تم بالکل اچھی نہیں، تمہیں مر جانا چاہیے، اور مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ بیلنڈا بھی مسکراتے ہوئے آ کر بولی اور گولی چلا دی، جو کہ سیدھا زینی کے دل پر لگی۔ زینی کی ایک چیخ نکلی تھی۔ براق چیختے ہوئے اسے پکارنے لگا، زینی! وہ درد سے تڑپتی رہی، گولی اس کا سینہ چھلنی کر گئی تھی۔ بیلنڈا اسے گولی مار کر بھاگ گئی۔ براق زینی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، وہ نیچے گری ہوئی تھی۔ براق نے اسے تھاما ہوا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا زینی، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ نہیں براق، میرے پاس وقت بہت کم ہے۔ براق میری بات سنو، میری موم کا خیال رکھنا، اور اگر ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا۔ یہ زینی کے آخری الفاظ تھے جو اس نے بڑی مشکل سے ادا کیے، اور اس کے ساتھ ہی وہ دم توڑ گئی تھی۔ مریم ہوٹل کے روم میں بیٹھی نہال کا ویٹ کر رہی تھی۔ وہ واپس آ گئی تھی جبکہ وہ کام ختم ہونے کا کہہ کر اب تک غائب تھا۔ پتہ نہیں یہ نہال کہاں رہ گیا؟ مریم کو اس کی فکر ہوئی تھی۔ تبھی نہال دروازہ کھول کر اندر آیا تو وہ کافی پریشان لگ رہا تھا۔ نہال، کیا ہوا، سب ٹھیک تو ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ وہ واش روم میں نہانے چلا گیا تو فریش ہو کر باہر نکلا اور بولا، مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، چلو کچھ کھاتے ہیں۔ نہیں مجھے بھوک نہیں، تم کچھ کھا لو، نہال نے بے تاثر لہجے میں کہا۔ نہال، میں نے کھانے کا آرڈر دے دیا اور تم میرے ساتھ کھانا کھاؤ گے، اوکے؟ مریم آنکھیں دکھا کر بولی۔ تبھی دروازہ نوک ہوا اور ویٹر کھانا دے کر چلا گیا۔ چلو کھاؤ۔ مریم، میں نے کہا نا کہ مجھے بھوک نہیں۔ ارے ایسے کیسے بھوک نہیں؟ تمہاری بہن بیلنڈا نے تمہیں کھانا کھلا کر بھیجا ہے کیا؟ وہ آنکھیں دکھا کر بولی تو نہال کو نہ چاہتے ہوئے اس کی بات پر ہنسی آ گئی۔ تو تم مجھ سے جیلس ہو رہی ہو؟ ہاں نہیں تو اس سے جیلس میری جوتی ہوتی ہے، وہ منہ پھلا کر بولی اور کھانے کا نوالا بنایا اور نہال کی طرف بڑھایا۔ لو کھاؤ نا۔ مریم پلیز، میں نے نہیں کھانا۔ میں نے کہا کھاؤ نہال، ورنہ بہت برا ہوگا، اسے دھمکی دے کر بولی تو نہال نے کہا، تم میری لائف میں ہو، اس سے برا اور کیا ہو سکتا ہے میرے ساتھ؟ اچھا تو میں اتنی بری ہوں؟ وہ نوالا واپس رکھتی اٹھ کر کھڑکی میں کھڑی ہوگی اور کھانا یوں ہی چھوڑ دیا تو نہال نے ایک نظروں سے دیکھا، وہ کافی اداس لگ رہی تھی۔ اچھا کھانا تو کھا لو مریم۔ نہیں مجھے کچھ نہیں کھانا، مریم نے دوسری طرف منہ کرتے ہوئے بات کی۔ نہال کو اچھا نہیں لگا کہ مریم یوں کھانا چھوڑ کر
چلی جائے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی کے پاس آیا اور مریم کو کندھوں سے تھام کر اس کا منہ اپنی طرف کیا۔ مریم اس کے عمل پر حیران ہوئی۔ چلو کھانا کھاتے ہیں، تمہیں بہت بھوک لگی ہے نا؟ نہال نے اسے کہا تو مریم نے کہا نہیں، میری بھوک اب مر چکی ہے۔ تمہیں میری بات بری لگی کیا؟ ہاں تو اور کیا میں اتنی بری ہوں نہال؟ ہاں تو اور کیا، ایسی ویسی بہت بری ہو تم۔ نہال نے آہستہ آواز میں کہا تو مریم نے اس کے ہاتھ پر جھٹکے۔ تو پھر ٹھیک ہے، دور رہو مجھ سے تم۔ اچھا اب میں خود تمہارے پاس آئی ہوں تو تمہیں کھانا کھلانے کے لیے، سوچ لو۔ نہال نے اسے کہا تو وہ بولی مجھے نہیں سوچنا کچھ بھی۔ مریم کے کہنے پر نہال نے اسے مزید کچھ بھی کہنے کے بجائے اسے بازو سے پکڑ کر کھینچا اور بیڈ تک لایا اور کھانے کے پاس بٹھایا۔ کیا مسئلہ ہے نہال، چھوڑو میرا ہاتھ۔ چلو نا کھانا کھا لو، اتنے نخرے میں نہیں اٹھا سکتا، بس کر دو اب۔ نہال نے اسے کہا تو مریم غصے سے بولی ہاں تو کس نے کہا ہے کہ میرے نخرے اٹھاؤ تم؟ اگر ابھی تمہارا خیال نہیں رکھو تو گھر جا کر تم نے مجھے پتا ہے کہ خوب ساری شکایتیں لگانی ہیں۔ وہ کھانے کی بائٹ توڑ کر بولا ہاں تو میں تو وہاں پہ جا کر سب کچھ بتاؤں گی۔ اچھا سوری نا، یہ لو کھا لو۔ اب نہال اس کی جانب نوالا بنا کر بولا تو مریم اس کے انداز پر دل میں خوش ہوئی مگر ظاہر نہ کیا۔ چلو نا منہ کھولو، جلدی کرو۔ نہال نے اتنے پیارے انداز میں کہا شاید مریم کو لگا۔ اس نے منہ کھولا اور کھانے کی بائٹ لے لی۔ دیٹس گڈ۔ نہال اب تم بھی کھاؤ نا، مریم نے کہا تو نہال نے بھی چند نوالے کھائے۔ کھانا کھا کر وہ دونوں بیٹھے تھے جب گھر سے کال آئی۔ مریم نے صبیحہ سے بات کی اور بتایا کہ وہ دونوں ٹھیک ہیں، خوش ہیں۔ پھر کچھ دیر بعد بات کر کے فون رکھ دیا۔ نہال لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا اور مریم صوفے پر بیٹھی ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ رات کافی ہو گئی تھی پر وہ سوئی نہیں تھی۔ تبھی نہال کا فون بجا۔ ہیلو، کیا ہوا؟ اوہ نو، کب؟ کوئی بات سن کر نہال کو افسوس ہوا تھا۔ نہال نے کال بند کی تو مریم اس کے پاس آ گئی اور بولی کیا ہوا نہال؟ مریم، زینی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور اسے بلیک کنگ نے مروا دیا ہے۔ اوہ دیٹس ویری سیڈ۔ مریم کو بھی زینی کی موت کا دکھ ہوا تھا۔ میں نے زینی کو مار دیا ہے باس، بیلنڈر نے بلیک کنگ کو کال کر کے بتایا تو وہ بولا ویری گڈ، اب تمہیں اس نہال کا کام بھی تمام کرنا ہے۔ اوکے باس، مگر آپ واپس نہیں آئے آج؟ نہیں، ابھی چند دن میں اور نہیں آؤں گا۔ پولیس میرے پیچھے ہے اور وجدان بھی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے تڑپ رہا ہوگا۔ کچھ دن گزر جائیں پھر میں پاکستان جاؤں گا پوری پلاننگ کے ساتھ۔ اوکے باس، میں تب تک نہال کو ختم کر دوں گی، بلینڈر نے یہ کہا اور پھر کال رکھ دی۔ نور اس وقت سو رہی تھی جبکہ وجدان موبائل پر کچھ دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد مریم کی کال آنے لگی تو وجدان نے کال پک کی۔ ہیلو مریم۔ ہاں ڈیول، نور کیسی ہے اب؟ وہ ٹھیک ہے، تم سناؤ؟ ڈیول، ایک بات بتانی تھی تمہیں۔ زینی کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور بیلنڈر نے اسے مار ڈالا ہے۔ مریم نے اسے یہ نیوز دی تو ایک پل کو وجدان خاموش ہوا۔ اوکے، یہ کہہ کر اس نے کال کٹ کر دی تو نور اس کا چہرہ دیکھ کر سمجھ گئی کہ کچھ برا ہوا ہے۔ وجدان، کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ ہاں سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہوا بیوٹی۔ نہیں وجدان، بتائے نا، کچھ تو ہوا ہے۔ بیوٹی، زینی مر چکی ہے۔ کیا سچ میں؟ ہاں، مگر تم اتنی پریشان کیوں ہو رہے؟ چھوڑو اسے۔ وجدان نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھ لیا تو وہ بولی لیکن وجدان، وہ مر گئی۔ وہ کیسے مر گئی؟ ابھی تو وہ کہیں آپ نے تو اسے نہیں مارا؟ نور نے سر اٹھا کر خوف زدہ آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا تو وجدان نے کہا نہیں، اگر میں نے اسے مارنا ہوتا تو اسی ٹائم تمہارے سامنے مار دیتا۔ وجدان کے جواب پر نور خاموش ہو گئی۔ چلو اٹھو، میڈیسن کا ٹائم ہو چکا ہے۔ وجدان نے اسے دوائی کھلائی اور سلا دیا اور پھر سوچنے لگا کہ ہمیں جلد ہی پاکستان واپس جانا چاہیے ورنہ یہاں رہ کر تو نور پریشان ہی رہے گی۔ نہال نے وہ فائل اپنے بیگ میں چھپا لی تھی تاکہ مریم دیکھ نہ پائے۔ اس نے اپنی ماضی کے متعلق بھی جاننا تھا کہ اس کے چاچو حسین اور ابراہیم صاحب کی موت کیسے ہوئی۔ یہ سارے راز بلیک کنگ سے جڑے تھے۔ ماضی میں بلیک کنگ کا ایک ساتھی نوشیروان بھی تھا۔ وہ کافی سال پہلے گرفتار ہو چکا تھا، پھر ایک دن وہ فرار ہوا اور ترکی آ گیا تھا۔ مسٹر حکمت نے اسے یہ سب بتایا تھا اور یہ بھی بتایا تھا کہ اسے کینسر ہو گیا تھا اور آج کل وہ ایک چھوٹے سے گھر میں زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ سب کے متعلق یقیناً کچھ جانتا ہوگا۔ مسٹر حکمت نے اسے نوشیروان کا ایڈریس دے دیا تھا۔
اب اسے ملنے جا رہا تھا۔ مریم ابھی تک سو رہی تھی سو وہ چپ کر کے نکل گیا۔ وہ وہاں پہنچا تو ایک چھوٹا سا گھر تھا۔ لاؤنج میں بیڈ پر ایک بوڑھا آدمی لیٹا کھانس رہا تھا۔ اس کے پاس چیئر پر ایک 16-17 سال کا لڑکا بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلا تھا تو نہال سیدھا اندر آ گیا اور گلا کھنکار کر اسے متوجہ کیا۔ نوشروان نے اسے دیکھا اور حیران ہوا۔ بیٹا کون ہو؟ وہ حیران ہوا تھا۔ وہ اٹھ کر مشکل سے بیٹھا۔ میں نہال احمد ہوں اور آپ سے چند باتیں کرنے آیا ہوں۔ کیسی باتیں؟ میں ماضی سے متعلق بلیک کنگ کے متعلق جاننا چاہتا ہوں۔ نہال کے منہ سے بلیک کنگ کا نام سن کر نوشروان کے چہرے پر ایک تاریک سا سایہ لہرایا۔ مگر بیٹا تم بلیک کنگ کے متعلق کیا جاننا چاہتے ہو؟ پہلے آپ مجھے بتائیں کہ آپ نوشروان ہی ہیں نا؟ ہاں بیٹا، میں وہی بدقسمت ہوں اور میں زندگی کے آخری دن گزار رہا ہوں۔ دعا کرو کہ میں سکون سے مر سکوں۔ ان کے پاس بیٹھا بچہ غمزدہ انداز میں بولا، دادا آپ ایسے کیوں بول رہے ہیں؟ میرے بچے تم پریشان مت ہو، میں ٹھیک ہوں۔ تم مہمان کے لیے چائے کافی لے کر آؤ۔ نوشروان نے اس بچے سے کہا تو اٹھ کر چلا گیا۔ یہ میرا پوتا ہے، میرا بیٹا تو مر گیا تھا، اب یہی میری آخری امید ہے۔ یہ میرا بہت خیال رکھتا ہے۔ نوشروان دھیرے سے کھانس کر بولے تو نہال نے کہا، میں ایس پی نہال ہوں، کچھ ضروری باتیں جاننا چاہتا ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب کچھ سچ بتائیں گے۔ ہاں پوچھو ایس پی، کیا پوچھنا ہے تم نے؟ مجھے یہ بتائیں کہ بریگیڈیئر حسین احمد اور کرنل ابراہیم کی موت کیسے ہوئی؟ نہال نے یہ پوچھا تو نوشروان کے چہرے پر ایک تاریکی چھا گئی۔ میں نے بلیک کنگ سے دھوکہ کھایا ہے۔ میں اس کا خاص آدمی تھا، سارے کام کرتا تھا۔ کئی بے قصور لوگوں کی جان لی تھی میں نے، اس سے مجھ سے کئی غلط کام کروائے، لیکن میں نے حسین احمد یا کرنل ابراہیم کو نہیں مارا۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے بات کرتے ہوئے رکے تو نہال نے بے چینی سے پوچھا، پھر کس نے مارا ہے؟ ان دونوں کو بلیک کنگ نے خود مارا۔ یہ سن کر نہال نے غصے سے مٹھیاں بیچ لی۔ اس کا دل چاہا کہ ابھی جا کر بلیک کنگ کو قتل کر دے۔ ان کی موت کی بات میں پکڑا گیا، لیکن پھر فرار ہو کر میں یہاں آ گیا۔ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو میں بستر پر پڑ گیا اور پھر کینسر ہو گیا۔ بلیک کنگ نے میرے بیٹے کو بھی قتل کر دیا اور اس دن میں بہت تڑپا، بہت رویا۔ پھر مجھے احساس ہوا کہ میں نے بھی تو کتنے گھر اجاڑے تھے، تو پھر میں خود کیسے اس عذاب سے بچتا؟ تب سے میں نے توبہ پڑھ لی اور اپنے پوتے کی اچھی تربیت کر رہا ہوں۔ مجھے افسوس ہوا سن کر۔ کیا آپ میری کوئی مدد کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل، مجھے تم جیسے کسی انسان کی تلاش تھی جس پر میں بھروسہ کر سکوں۔ میرے پاس بلیک کنگ کے خلاف ثبوت ہے۔ میں اسے ایک اچھے انسان کے حوالے کرنا چاہتا تھا جو مجھے انصاف دلا سکے، اور ان لوگوں کو جن پر اس گھٹیا انسان نے ظلم کیا ان کو بھی۔ کون سا ثبوت؟ دکھائیں مجھے۔ نہال بے چین ہو کر بولا۔ تبھی وہ چھوٹا بچہ چائے لے کر آیا تو نوشروان نے اسے کہا، محسن وہ بیگ تو لے کر آؤ۔ بچہ وہ بیگ لے کر آیا تو نوشروان نے اس میں سے ایک فلیش ڈرائیو نکال کر اسے دی۔ یہ لو، اس میں تمہیں تمہارے سارے ثبوت مل جائیں گے۔ نہال نے وہ تھام کر اپنی جیب میں رکھ لی اور پھر پوچھا، ویسے اس میں کیا ثبوت ہے؟ کیا ہے اس میں ایسا؟ یہ تم خود دیکھ لینا۔ نوشروان نے یہ کہا تو نہال اس سے مل کر اٹھ کھڑا ہوا۔ اوکے، پھر میں اب چلتا ہوں۔ ارے بیٹا، چائے تو پیتے جاؤ۔ نہیں سوری، میں بھی جلدی میں ہوں۔ یہ کہتے ہی نہال وہاں سے جلدی میں باہر نکل گیا۔